اللہ نے آپ کو اتنا بڑا اعزاز اور انعام دیا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ اتنے منسلک ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی اتباع اور فرما برداری اتنی کامل ہو گئی کہ یہ بات مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں مشہور تھی، اگر سیدنا صدیق اکبر اپنے گھر میں نہیں ہیں تو پھر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہیں۔ لوگوں میں یہ بات مشہور تھی، اگر کوئی صدیق اکبر کے پاس جاتا اور آپ کو اپنے گھر نہ پاتا اور آپ کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹاتا اور کہتے کہ سیدنا صدیق اکبر گھر میں نہیں ہے، تو لوگ سوال نہیں کرتے تھے وہ کدھر ہوں گے، سب کو یہ معلوم تھا کہ سیدنا صدیق اکبر اپنے گھر میں نہیں ہے، تو پھر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہے۔ اتنا بڑا یہ اعزاز، اتنا بڑا یہ انعام کہ آپ کے سارے ایام ایمان کے بعد جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گزرے آپ کے۔ اور پھر ایسا موقع بھی آیا، یہی ہجرت کا واقعہ، جب 3 دن تک جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں خفیہ انداز میں رہے، تو وہاں پر کوئی شخص آپ کی خدمت کے لیے نہیں تھا، اگر کوئی تھا تو وہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ یہ جملہ مشہور ہے اور آپ نے بھی سنا ہوگا کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، میں اس بات پر راضی ہوں کہ سیدنا صدیق اکبر میری سارے اعمال، ساری عبادتیں، ساری نیکیاں لے لے، اور بدلے میں مجھے وہ 3 راتیں عطا کر دیں جو انہوں نے غار ثور میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزاری۔ اللہ نے قرآن میں ان راتوں کا تذکرہ کیا۔ اللہ نے قرآن میں سیدنا صدیق اکبر کو اذ یقول لصاحبہ، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی اور ساتھی کہا ہے۔ یہ اعزاز اور یہ اکرام سیدنا صدیق اکبر کا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں تشریف لے جانے کے بعد سب سے پہلے خلافت اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین اور جو ریاست مدینہ قائم کی تھی، اس ریاست مدینہ کی باغ دور کے لیے آپ کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ منتخب کیا گیا، اور خلیفہ بھی ان الفاظ سے منتخب کیا گیا کہ سیدنا عمر فاروق نے فرمایا، اس دنیا میں جن لوگوں پر سورج روشن ہوتا ہے، طلوع ہوتا ہے، جناب صدیق اکبر سے زیادہ کوئی متقی اور اللہ والا نہیں ہے۔ اس لیے سے نبوت کے بعد خلافت کا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ ہونے کا حق سب سے زیادہ جس شخصیت کو ہے، جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔